ہمارے جو کانٹینٹس ہیں وہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ مشین لرننگ کیا ہوتی ہے، مشین لرننگ لینگویج کیا ہے، مشین لرننگ کام کس طرح کرتی ہے، مشین لرننگ کس کس جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، بیسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں ڈفرینس کیا ہے، اس کے بعد ٹائپس آف مشین لرننگ الگوریدم کون کون سے ہوتے ہیں مشین لرننگ کے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مشین لرننگ کس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی مشین لرننگ جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ایپلیکیشن ہے، اس کی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک کمپیوٹر ہے اس کو ہم صلاحیت فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بیہیویئر سے سیکھے، اور ہمیں اس کو ویسے پروگرام بھی نہ کرنا پڑے، اور ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہم ریئل ورلڈ میں جو ہم انٹریکشن میں جو ڈیٹا یا انفارمیشن ایک دوسرے کو پرووائڈ کرتے ہیں، ساتھ ہم کمپیوٹر کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ اسی ڈیٹا کے ذریعے وہ لرن کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے مشین لرننگ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ مشین لرننگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ ایک سمپل لینگویج ہے جس کے ذریعے کمپلیکس مشین لرننگ ٹاسک کو ہم پروسیس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری میں مشین لرننگ کی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے گروتھ ہو رہی ہے، اس کی کافی ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو مشین لرننگ سے پہلے ہم سمپل پرابلم سالونگ کرتے تھے، اور اب جبکہ جدید دور کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایڈوانس لیول پہ ہم کمپلیکس اور پاورفل الگوریتم کو بھی آپریٹ کرتے ہیں مشین لرننگ کے ذریعے۔ اور اس طرح اس نے بتایا بھی ہوا ہے جو کچھ کمپلیکس لینگویجز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایزی طریقے سے مشین کو لرن کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کافی اس نے مشین لرننگ کی جو لینگویج ہیں اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے نیچے، میٹ لیب، آکٹیو، پائتھون، جاوا، سی فیملی کے اندر جو سی شارپ، سی پلس پلس، اس کے بعد ایکسٹریم لرننگ مشینز اینڈ آر، جو یہ کچھ لینگویجز اس نے بتائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشین لرننگ کام کس طرح کرتی ہے۔ اس کے اندر 3 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، ماڈل، پیرامیٹر اور لرنر۔ ماڈل ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے پریڈکشن ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے کہ بھئی اس نے پریڈکٹ کس طرح کرنی ہے کسی چیز کو۔ جو پیرامیٹر ہوتے ہیں یا جو اس کے پیرامیٹر جس کو کہتے ہیں ویریبل جو ہوتے ہیں، اس کو بھی ڈیفائن وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ماڈل ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو استعمال کرتا ہے کہ پیرامیٹرز کو استعمال کرتا ہے کہ بھئی اس نے ڈیسیجن لینا کس طرح۔ اس کے بعد لرنر ہوتا ہے جو کہ ماڈل کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ ایکچوئل آؤٹ کم کے اندر اور پریڈکشن جو اس نے کی ہوتی ہے ان پٹ سے کہ بھئی یہ آؤٹ کم نکلے گی، ان میں فرق کیا ہے، ان کو فرق کو آبزرو کرنے کے لیے لرنر ماڈل کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ورکنگ کی ایک فردر اس نے ذرا اور ڈیفائن کیا ہوا کہ بھئی کس طرح ایک ماڈل، پیرامیٹر اور لرنر کام کرتا ہے۔ ماڈل میں بیسیکلی ہم نے آپ کو بتایا کہ پریڈکشن کا اس نے طریقہ بتایا کہ ہم نے پریڈکٹ کس طرح کرنا ہے، ڈیفائن کیا ہوا ماڈل کو۔ تو ماڈل جو ہے وہ پیرامیٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اور جو پیرامیٹرز ہیں ان کو میتھمیٹیکل ایکویشنز جو ہیں سسٹم کے اندر ڈالی ہوئی ہیں وہ اس کو ایکسپریس ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں پیرامیٹرز کو۔ تو جب ہم کوئی ریئل لائف انفارمیشن ڈالتے ہیں اور ماڈل سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کا آؤٹ کم پریڈکٹ کرتا ہے، پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں ماڈل پھر اس کا آؤٹ کم پریڈکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ایکچوئل آؤٹ کم نکلتا ہے پھر وہاں پر لرنر کا کام یہ آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے جو ایکچوئل آؤٹ کم نکالا ہے اور جو پریڈکٹیو آؤٹ کم ہے ان میں فرق کتنا ہے۔ پھر ان کے فرق کبھی کبھی وہ ابو دی پریڈکشن آ جاتی ہے، کبھی کبھی بلو دا پریڈکشن آؤٹ کم آ جاتی ہے، تو پھر وہ ان کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، جو اس کی جو انفارمیشن تھی ڈیٹا کو تب تک ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بالکل پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ پوائنٹس میں ویلیو رہ جاتی ہے۔ جب اس کی پریڈکشن اس کے ایکچوئل آؤٹ کم سے بہت قریب چلی جاتی ہے تو وہ تب تک اس کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، کیونکہ بالکل پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ مشین بالکل پرفیکٹ کام کرتی ہے، کیونکہ غلطیاں ہر ایک چیز کرتی ہے۔ تو جیسے کہ پتا پرفیکٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اس کو تب تک وہ لرن کرتا رہتا ہے، ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے تب تک اس کی جو ایکچوئل آؤٹ کم ہے اور اس کی پریڈکٹیو آؤٹ کم اس کی ایکچوئل آؤٹ کم کے مطابق نہ ہو جائے، تو پھر وہ اس طرح لرن کرتا ہے۔ ہم اس طریقے کو ہم گریڈینٹ لرننگ اور گریڈینٹ ڈیسنٹ بھی کہتے ہیں مشین لرننگ سسٹم کے ورکنگ کے اندر۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ مشین لرننگ کس لیے استعمال ہوتی ہے۔
مشین لرننگ کے ہمارے پاس وائڈ رینج آف اپلیکیشن ہے، جس طرح کہ ہیلتھ کیئر ہے، پبلشنگ ہے، ریٹیل ہے اور ویریس ادر انڈسٹریز. اور فیس بک اور گوگل بھی مشین لرننگ کو اس طرح استعمال کرتی ہے کہ جو ہم سرچ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں اس کی بیس کے اوپر ہمیں ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتی ہے. اس کے بعد ہمیں کون سے ایڈورٹائزمنٹ شو کرنے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی ویریئنٹ اور ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اینڈ ڈائنامک انوائرمنٹ ان کو ہینڈل کرتی ہے. آپ کا جو آتا ہے ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن اینڈ ٹائم ریسائکل ریڈکشن آف دی ریسورسز، کہ آپ کے ریسورسز کا ٹائم کس طرح ہم بچا سکتے ہیں، ان کو یوٹیلائزیشن کم سے کم کس طرح کر سکتے ہیں، اور ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں. یہ مشین لرننگ کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا، ڈیٹا انٹری کے اندر مشین لرننگ سمپلیفائز ٹائم انٹینسو ڈاکومنٹیشن کے جو ٹائم انٹینسو ڈاکومنٹیشن تو ان کو کیسے سمپلیفائی کرتی ہے، یہ بھی مشین لرننگ کرتی ہے. اس کے بعد جو آپ کے بزنس کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کیسے پریسائز امپروومنٹ آپ کو شو کرتی ہے مشین لرننگ. مشین لرننگ آپ کو اسپیم ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی آسانی عطا فرماتی ہے، اور جو آپ کے ان ایکوریٹ فور کاسٹ کو ایکوریٹ بھی کرتی ہے مشین لرننگ. آپ کے جو پریویس ویدر، ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو دیکھ کے جو مشین دیکھتی ہے وہ آپ کو پھر پریڈکٹ کرتی ہے کہ آگے آنے والا جو فور کاسٹ ہے وہ کیسا ہو. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے اندر ڈفرینس کیا ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے کہ ہم نے مشین کو کیسے ٹاسک پرفارم کرنا ہے کنسیڈرڈ ایز اسمارٹ. اور جو مشین لرننگ ہے یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ مشینز کو ہم ڈیٹا جب ہم دیتے ہیں تو کیسے اسے وہ لرن کر سکتی ہے. اس کے بعد گول کیا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کہ سکسیس چاہیے ناٹ ایکوریسی، اور جو مشین لرننگ کیا ہے وہ ایکوریسی کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے اور سکسیس کو نہیں دیکھتی زیادہ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہائی کوگنیٹو پروسیس سے ہوتا ہے. مشین لرننگ جو ہوتی ہے وہ صرف ڈیٹا سے لرن کرتی ہے. اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنکشنز کمپیوٹر پروگرام دیٹ پرفارم اسمارٹ ورک، کہ اسمارٹ ورک کس طرح ہم نے ایک کمپیوٹر سے لینا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی ہے. اور جو مشین لرننگ ہے وہ سمپل کانسیپٹ ہے جس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھائی ڈیٹا سے کس طرح ہم لرن کرنا ہے، کس طرح پروڈکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ایک وائز انٹیلیجنس ہے کہ بھائی کس طرح کام کرنا ہے. اور مشین لرننگ ہے وہ صرف نالج ہے کہ بھائی ہمیں ایک نالج مل جاتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے یہ کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح پریڈکٹ کر کے اس کے ہم نے آؤٹ کم نکالنا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوالوز کریشن آف سسٹم میمکس، یہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹی کی کاپی بھی کرتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور جو مشین لرننگ ہے وہ کاپی نہیں ہے وہ بلکہ سیلف لرننگ ہے ڈیٹا کے ذریعے، الگوریتھمس کے ذریعے. آگے ہم فردر مشین لرننگ الگوریتھمس کی ٹائپس دیکھیں گے جو اس میں سپروائزڈ مشین لرننگ الگوریتھم ہے، ان سپروائزڈ مشین لرننگ الگوریتھم ہے، سیمی سپروائزڈ مشین لرننگ الگوریتھم ہے اور ری انفورسمنٹ مشین لرننگ الگوریتھم. جو سپروائزڈ مشین لرننگ الگوریتھم ہے اس کے اندر اس نے بیسیکلی بتا دیا ہوا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ آؤٹ کم کیا ہوگا. ٹھیک، پھر اس کے ذریعے وہ ہم نے سپروائز کر دیا، ہم نے اس کو گائیڈ کر دیا کہ یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہوگا. تو ہم اس کے اندر ان پٹ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ ایکچوئل آؤٹ پٹ ہمیں جنریٹ کر کے دے دیتا ہے. یہ ہمارا سپروائزڈ ہوتا ہے. پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو آؤٹ پٹ نکالی ہے وہ ہمارے ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کے ریلیٹڈ اس کے کتنا کلوز ہے یا وہی ہے یا ڈفرینٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور ان سپروائزڈ مشین لرننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہماری کوئی ڈیزائر آؤٹ کم نہیں ہوتی اور ٹارگٹ ویریبل ٹارگٹ آؤٹ کم نہیں ہوتا، ہم اس کے اندر ڈیٹا اندر پرووائڈ کر دیتے ہیں مشین کو اور وہ خود ہی اس کو آؤٹ کم اس کی جیسی بھی نکلتے یا ہم اس کو بالکل کہتے ہیں جس طرح ان گائیڈڈ ہوتا ہے نا مشین بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے. اس کی پچھلے جس طرح سپروائز کی ایگزامپلس نہیں تھی الگوریتھم کی، اس نے ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں ساتھ میں، جس طرح کے مینز ہے، اپراری الگوریتھم. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سیمی سپروائزڈ مشین لرننگ کس کو کہتے ہیں، الگوریتھم کیا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ اصل میں سیمی اس لیے ہے کیونکہ یہ ان سپروائزڈ سپروائزڈ مشین دونوں میں فال کرتا ہے.
کیونکہ اس کے اندر ہم ان لیبل ڈیٹا اور ہم کچھ ایسا ڈیٹا بھی دیتے ہیں جس کی ہم کوئی پریڈکٹیو کوئی آؤٹ کم ہم نے ٹارگیٹ نہیں کی ہوئی، اور ایسے ڈیٹا بھی دیتے ہیں جس کے اندر کوئی ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے، ہم نے آؤٹ کم کی ٹارگیٹ سیٹ کی ہوئی ہے، یہ الگورتھم اس کی بیس کے اوپر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مشین کا بیہیویئر کیا ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں الگورتھم کی، وہ یہ ہے ٹرانسڈکٹیو سپورٹ ویکٹر مشین، اس کے بعد لیبل پروپیگیشن ایٹسیٹرا، اور لاسٹلی ہمارے پاس ری انفورس مشین لرننگ الگورتھم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم جس طرح دیکھ سکتے ہیں پڑھ کے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس کے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ وہ الگورتھم ہے جس کو ہم آرام سے ڈیٹا دے دیتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن ہم اس کو دے دیتے ہیں اور کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی ایررز اور ٹرائلز کے ذریعے اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے۔ اس طرح کے جو الگورتھم ہوتے ہیں وہ ہم کیو لرننگ ہے، ڈیپ کیو ہے، نیٹ ورک ہے، اس کے بعد مارک آف ڈیسیژن پروسیس ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، مشین لرننگ، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ٹیکنالوجی ہے، اور بس اتنا ہی، تھینک یو۔